بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم کریں گے 12ویں جماعت کی چیپٹر ہے مشاعرہ، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری، اور یہ ماخوذ ہے اردو زبان و ادب کی افادیت سے۔ تو اس کے ہم مشقی سوالات بھی کریں گے، اقتباسات کی تشریحات کریں گے۔ تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم چیپٹر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مشاعرے کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ تو مشاعرہ کسی بھی قسم کا ہو، اس کی ایک شرط یہ ہے کہ محفل میں کئی شاعر جمع ہو کر اپنا کلام پیش کریں۔ صرف ایک شاعر کا کلام سنایا یا پڑھوایا جائے، اسے مشاعرہ کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ مشاعرے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ شعراء اور سامعین آداب مجلسی کی پابندی کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعری ایک شاعر سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے؟ تو شاعری ایک شاعر سے غور و فکر، علم و فضل، مطالعہ و مشاہدہ کے ساتھ ساتھ زبان کے اصول و قواعد اور شاعری کے اصول سے آگہی کا مطالبہ کرتی ہے۔ شاعر کے لیے خوش مذاق اور خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کا ذوق بھی ہونا بھی ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مشاعرے میں شریک شعراء اور سامعین کو کن چیزوں کی پابندی کرنا پڑتی ہے؟ تو مشاعرے میں شریک شعراء اور سامعین کو آداب مجلس کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ مجلس کے آداب سے مراد ہے کہ اس مشاعرے کے محفل میں گفتگو اور اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے۔ جو شاعر حضرات ہیں اور سامعین، ان کو مجلس میں باادب بیٹھنا پڑتا ہے اور گفتگو شائستہ انداز میں کرنا ہوتی ہے۔ جو مشاعرے میں آداب مجلس کے ضابطوں کی پابندی نہ کر سکے وہ بدذوق، غیر مہذب اور ناشائستہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ لفظ مشاعرہ کے مترادفات لکھیے۔ لفظ مشاعرہ کے مترادفات مندرجہ ذیل ہیں۔ مراختہ کہتے ہیں شاعری کی وہ محفل جس میں صرف اردو کلام پڑھا جائے۔ مسالمہ کہتے ہیں ایسا مشاعرہ جس میں شاعر صرف سلام پڑھتے ہیں۔ مناظمہ کہتے ہیں شاعری کی وہ محفل جس میں شعراء غزل کے بجائے نظمیں پڑھتے ہیں۔ مغازلہ ایسے مشاعرے جس میں صرف غزلیں سنائی جائیں، عموماً ترنم کے ساتھ۔ طرح مشاعرہ کن شعراء کی یادگار ہے؟ طرح مشاعرہ شاعروں کی قدیم ترین قسم ہے۔ طرح مشاعرہ شاہ حاتم اور مظہر جانا جیسے عظیم شعراء کی یادگار ہے۔ طرح مشاعرے کی روایت محدود پیمانے پر آج بھی برقرار ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 6 ہے اس کا کہ مشاعروں کے انعقاد، ان میں شرکت اور سماعت سے ہمیں کون کون سی انفرادی اور اجتماعی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ ان محفلوں کے ان سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو مشاعرے کے انعقاد، ان میں شرکت اور سماعت سے نہ صرف تفریح حاصل ہوتی ہے بلکہ عام لوگوں میں بھی شعر و شاعری کی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، اور ان میں شعر و سخن کا شوق پروان چڑھتا ہے۔ مشاعرے ثقافتی اور روایتی ادب کی ترویج کرتے ہیں اور لوگوں میں ذوق سلیم پیدا کرتے ہیں۔ مشاعرے معاشرے کے سیاسی اور سماجی اغراض و مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ مشاعرے کی بدولت غیر ممالک میں اردو ادب کی ترویج اور ترقی ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ تو اس میں جو پہلا ہے وہ ہے کہ الف پارٹ ہے اس کا کہ مذاق سلیم کتابوں کے مطالعے سے نہیں بلکہ شعر و ادب کے ماحول میں ایک مدت تک زندگی بسر کرنے اور ذہنی تربیت پانے سے میسر آتا ہے۔ چنانچہ شاعر ہونے کی اولین شرط یا ضمانت علمی قابلیت نہیں، خوش مذاقی اور ذوق شعری کی پختگی و شائستگی ہے۔ اب آپ نے جب یہ پہچان لیا ہوگا، ان لائنز کو پہچاننے کے بعد یہ چیپٹر کا آپ نے حوالہ دینا ہوگا۔ تو حوالہ سبق میں ہم دیں گے کہ یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق مشاعرہ سے لیا گیا ہے، اور اس کے مصنف ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہیں۔ یہ سبق ان کی تصنیف اردو زبان و ادب کی افادیت سے ماخوذ ہے۔ پھر ہم سیاق و سباق یعنی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر اس کی ہم تشریح لکھیں گے۔ تو سیاق و سباق ہے کہ کئی لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر شعر سنانا مشاعرہ کہلاتا ہے، اور یہ ہماری تہذیب و ثقافت کا روایتی انداز بھی ہے۔ مشاعروں نے ہماری سماجی زندگی کو بھی خوشگوار بنایا ہے۔
مشاعروں کا رواج ہمارے ہاں نیا نہیں، بہت پرانا ہے۔ مشاعرے کی محفلیں نہ صرف لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں بلکہ انہیں سلیقہ و قرینہ سکھا کر شائستہ اور مہذب بنایا۔ مشاعروں نے لوگوں کو زبان و بیاں کی صحت و صفائی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج کل کے دور میں مشاعروں کی بہت اہمیت ہے۔ ہر طرح کے سیاسی اور سماجی مقاصد کے لیے مشاعرے منعقد کرائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں اردو ادب کی ترویج میں بھی مشاعروں کا اہم حصہ ہے۔ تشریح کرتے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف بیان کر رہے ہیں کہ شاعری کرنے کے لیے غور و فکر، علم و فضل، مطالعہ و مشاہدے کے علاوہ اصول و قواعد کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ سب چیزیں اسی وقت کارآمد ہو سکتی ہیں جب آدمی عمدہ ذوق بھی رکھتا ہو۔ صرف کتابوں کا مطالعہ کرنے اور علمی قابلیت حاصل کرنے سے نہیں ہوتی۔ شاعرانہ قابلیت حاصل کرنے کے لیے ذہنی تربیت اور کافی عرصہ شعر و ادب کے ماحول میں گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا شاعر بننے کے لیے ان سب چیزوں کے علاوہ اگر ذوق و شوق بھی ہو، شعری پختگی اور شائستگی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ پھر اس میں بے پارٹ ہے اس کا کہ مشاعرے کا ثقافتی ادارہ محض تفریحی طبع کا مشغلہ نہیں بلکہ شعر و سخن کی تحسین و تفہیم اور نئے کہنے والوں کی تربیت و حوصلہ مندی کا ایک مؤثر وسیلہ بھی رہا ہے۔ مشاعروں کی نجی محفلیں آج بھی کسی نہ کسی انداز سے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہے تفریح طبع کا مطلب ہوتا ہے دل بہلانے کا عمل، شعر و سخن کہتے ہیں شعر و شاعری، تحسین کہتے ہیں تعریف کرنا، تفہیم سمجھنا جاننا، ثقافتی ادارہ کہتے ہیں ایسا ادارہ جو ثقافت کو فروغ دے، نجی کہتے ہیں ذاتی، انفرادی، گھریلو۔ اس کی ہم تشریح کر لیتے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف مشاعروں کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مشاعرہ صرف دل بہلانے یا تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ ان میں حصہ لینے سے نئے شاعروں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ نت نئے موضوعات پر شاعری کرنے سے ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ شاعری اپنے اندر گہرے معنی رکھتی ہے جس کو سمجھنے سے لوگوں کی ذہانت اور دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ شاعروں کی نجی محفلوں نے کسی حد تک ان سب چیزوں کو برقرار رکھا ہے۔ یہ نجی محفلیں نہ صرف لوگوں کو تفریح و تربیت فراہم کرتی ہیں بلکہ شعر و ادب کی ترویج اور ترقی کا باعث بھی بنتی ہیں اور ساتھ ہی معاشرے کے سیاسی اور سماجی مقاصد کو بھی پورا کرتی ہیں۔ پھر اس میں درست جواب پر نشان لگانا ہے۔ کئی افراد کا یکجا ہو کر شعر پڑھنا کہلاتا ہے مناظرہ، مشاعرہ، مقابلہ یا ملاخڑہ۔ تو یہاں پہ آئے گا مشاعرہ۔ مشاعرے کا رواج ہمارے ہاں آزمودہ، جاہلانہ، معاصرانہ یا پرانا، تو اس میں آئے گا پرانا۔ خواجہ میردت کے مشاعرے میں شریک ہوئے تھے شاہ عالم ثانی آفتاب، بہادر شاہ ظفر، مرزا سلیم بہادر، مرزا شاہ زور، تو اس میں آئے گا شاہ عالم ثانی آفتاب۔ مشاعرے آج وجہ بن گئے ہیں پیشہ گری کے، شہرت کے، ثقافتی وسعت کی، سیر و تفریح کی، تو ہم کہیں گے اس میں ثقافتی وسعت کی۔ مشاعرہ اردو ادب میں اسی لیے اہم رہا ہے کہ شاعر عوام کو شعر سناتے ہیں، ہر طرح کے مسائل پر بات ہو جاتی ہے، ارباب حل و عقد خشک ہوتے ہیں، شعراء کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی آئے گا کہ اب ہم کرتے ہیں اس کا خلاصہ۔ حوالہ سبق ہے، پہلے اس میں حوالہ سبق دیں گے۔ سبق مشاعرہ کے مصنف ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہیں۔ یہ سبق ان کی تصنیف اردو زبان و ادب کی افادیت سے ماخوذ ہے۔ مصنف کا تعارف ہے کہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا حقیقی نام سید دلدار علی تھا۔ ان کی پیدائش 26 جنوری سن 1926 کو بھارت کی ریاست اتر پردیش میں فتح پور میں ہوئی۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا نام اردو زبان و ادب میں نہایت معتبر ہے۔ وہ ایک ماہر لسانیات، محقق اور بلند پایہ نقاد تھے۔ انہوں نے 50 سے زائد کتابیں تصنیف کی جن میں اردو کی نعتیہ شاعری، اردو کی منظوم داستانیں، اردو زبان و ادب، اقبال کے لیے ہندی اردو ادب، تنازع اور اردو املا اور رسم الخط وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے بہترین کام پر حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا تھا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا انتقال اگست 2013 کو کراچی میں ہوا۔ اب سبق کا خلاصہ کرتے ہیں کہ مشاعروں کا رواج بہت پرانا ہے۔ یہ ہماری تہذیب و ثقافت کا روایتی ادارہ ہے۔ مشاعروں نے نہ صرف لوگوں کو ذوق کے سخن کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ مشاعروں نے ہماری سماجی زندگی کو بھی خوشگوار بنایا ہے۔ مشاعرے سماج کے مختلف عقائد و نظریات کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں اور باہمی محبت پیدا کرتے ہیں۔ شاعری کے لیے مطالعے و مشاہدے کے علاوہ زبان کے اصول و قواعد کی معلومات اور کافی عرصہ شعر و ادب کے ماحول میں گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا شاعر بننے کے لیے شاعری کا ذوق و شوق اعتبار میں شائستگی بھی ضروری ہوتی ہے۔ مشاعرہ ایک بڑی تہذیبی تربیت گاہ ہے۔ مشاعرے کی محفلوں نے لوگوں کو آداب مجلس سکھا کر شائستہ اور مہذب بنایا ہے۔ مشاعروں میں شریک تمام شعراء و سامعین کو اپنے سماجی و سیاسی مقام سے ہٹ کر آداب مجلس کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔
اگر کوئی پابندی نہ کر سکے تو وہ غیر مہذب کہلاتا ہے۔ شعری ادب کی تاریخ میں مشاعرے کی اہمیت مسلم ہے۔ لفظ مشاعرہ کی بہت سی مترادفات اور قسمیں ہیں۔ مشاعرہ کی سب سے قدیم ترین قسم طرحی مشاعرہ ہے۔ مشاعرے صرف دل بہلانے یا تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ ان میں حصہ لینے سے نئے شاعروں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ مشاعروں کی نجی محفلوں نے کسی حد تک مشاعروں میں لوگوں کو دلچسپی کو برقرار رکھا ہے۔ یہ نجی محفلیں نہ صرف لوگوں کو تفریح اور تربیت فراہم کرتی ہیں بلکہ شعر و ادب کی ترویج اور ترقی کا باعث بھی بنتی ہیں اور ساتھ ہی معاشرے کے سیاسی اور سماجی مقاصد کو بھی پورا کرتی ہیں۔ لیکن ان نجی مشاعروں میں بڑے شعراء کے بجائے ترنم سے پڑھنے والے معمولی شاعروں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بلکہ پبلک مشاعرے علمی و ادبی اداروں کی مختلف سرگرمیوں کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ مشاعروں میں ہر طرح کے لوگ شوق سے شریک ہوتے تھے۔ آج کل کے دور میں بھی مشاعروں کی بہت اہمیت ہے۔ ہر طرح کے سیاسی اور سماجی مقاصد کے لیے مشاعرے منعقد کرائے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں اردو ادب کی ترویج میں بھی مشاعروں کا اہم حصہ ہے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ کو اسی طرح کی اور ویڈیوز کسی چیپٹر کے بارے میں چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔